یہاں دو رائے سمجھ لیجئے مقام ابراہیم کے متعلق. ایک رائے تو یہ ہے اہل علم کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آپ نے آرام فرمایا یا آپ کی کچھ جگہ ہے وہی مقام ابراہیم ہے. لیکن ایک سلف صالحین سے علماء سے ایک متواتر سے یہ بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا ایک جو پتھر ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے جنت سے لایا گیا ہے اور اسی پتھر کو پھر جو ہے اسی پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر. آپ کو موٹا پڑھ لیں گے. انی کی نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا. جاعلو کیا یہاں جین کو کھینچ کے پڑھیں گے ظاہر الف مدہ ہے یہاں پر. للناس اماما نون مشدد کی وجہ سے للناس یعنی نون پر غنہ کیا جائے گا. امامن سے اماما وقف کی وجہ سے ہم اماما. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آسان تجوید القرآن کی اس ایپیسوڈ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت 124 اور 125 یعنی دو آیات آج کی اس آسان تجوید القرآن کی ایپیسوڈ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَى کی با پر قلقلہ کر لیں گے اور آگے تلا یعنی یہاں کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہاں یہ مد منفصل ہے، مقدار اس کی 2 یا 2.5 الف کے بقدر ہے. مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو آیت کا اگلا حصہ ہے ربہ کی را کو موٹا پڑھ لیں گے. بکلمات تا پر تنوین ہونے کی وجہ سے اور پھر تنوین کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے اخفا کر لیا جائے گا. فَأَتَمَّهُنَّ یعنی تا کو باریک میم پر مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا اور آخر میں نون مشدد کی وجہ سے بھی غنہ کر لیں گے. اور اس کے بعد مزید آگے پڑھیں تو آیت کا اگلا حصہ ہے. فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. قال کی خاف کو موٹا پڑھ لیں گے. انی کی نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا. جاعلو کیا یہاں جین کو کھینچ کے پڑھیں گے ظاہر الف مدہ ہے یہاں پر. للناس اماما نون مشدد کی وجہ سے للناس یعنی نون پر غنہ کیا جائے گا. امامن سے اماما وقف کی وجہ سے ہم امامہ پڑھ دیں گے. اس کے بعد قال ومن ذریتی. ذریتی کی ذا کو نرمی سے پڑھیں گے اور راء پر تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے. قال لا ينال عهد الظالمین. ظالمین کے ظا کو ہم موٹا پڑھیں گے. ظالمین سے ظالمین نون کو ساکن کر دیں گے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو آیت 125 ہے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. مثابہ کی تھا کو نرمی سے پڑھیں گے. للناس نون مشدد کی وجہ سے غنہ کر لیں گے. وَأَمْنًا سے امنا یعنی وقف کی وجہ سے پڑھا جائے گا. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. واتخذوا کی خاء کو موٹا پڑھیں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. من مقامی یہاں نون مشدد کی وجہ سے یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم مشدد ہے غنہ کیا جائے گا. اسے ادغام مع الغنہ بھی کہہ سکتے ہیں. واتخذوا کی خاء کو ہم موٹا پڑھ لیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. من مقامی ابراہیم مصلی. مصلی کے صاد کو موٹا پڑھیں گے اور لام پر تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے. مصلن سے مصلی وقف کی وجہ سے پڑھا جائے گا. آیت کا اگلا حصہ ہے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ.
وعہدنا کی نون پر یہاں مد متصل ہے یا مد منفصل کہہ لیجیے، چونکہ الف مدک بل حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. الی ابراہیم، الی میں بھی مد منفصل ہے، مقدار 2 / 4 الف کے بقدر ہے. و اسماعیل، سین کو سختی سے پڑھیں گے، طاہرا پر اخفا کر لیں گے، طاہرا کے طا کو موٹا پڑھیں گے، بیت للطائفین یہاں مد متصل ہے اور اس کی مقدار بھی 2 / 4 الف کے بقدر ہے. والعاکفین والرکع السجود، بس سجودی سے سجود کر لیں گے اور آخر میں وقف بھی کر لیں گے، ساتھ میں جو ہے مد عارض وقف بھی ہے اور ساتھ میں دال کو ساکن بھی کر دیں گے. اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ترجمے کیا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے وہ ساری باتیں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے صرف وہ لوگ ہیں جو میری فرما برداری کریں گے، یعنی ظالموں کے ساتھ میری کوئی مدد نہیں ہوگی. یعنی ظالموں سے مراد وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ اب جو وقت اور زمانہ گزر رہا ہے یہ ذی الحجہ کا ہے، تھوڑا سا اس پہ اگر بات کو کھول رہے ہیں تو بات کلیئر رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ایک اور بھی آپ کی اہلیہ تھی جو قطورہ سے تھی، ان سے جناب شعیب علیہ السلام بھی اہل علم سے ملتا ہے کہ وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. جناب اسماعیل علیہ السلام سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر جناب یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جو ہے جناب یوسف علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جا کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارا جو جناب یعقوب علیہ السلام کی جو لڑی ہے یہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی قوت دی اور ان کو دیکھا، کئی صدیوں تک دیکھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس خاندان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیج کر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے بڑھایا ہے. تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو یہود و نصارہ یہ دونوں جو ہے اپنا پیشوا مانتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. حقیقی بات یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع کے لیے اور زیارت کی جگہ کے لیے، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کو، طواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. یہاں 2 رائے سمجھ لیجئے مقام ابراہیم کے متعلق. ایک رائے تو یہ ہے اہل علم کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آپ نے آرام فرمایا یا آپ کی کچھ جگہ ہے وہی مقام ابراہیم ہے. لیکن ایک سلف صالحین سے علماء سے ایک متواتر سے یہ بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا ایک جو پتھر ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے جنت سے لایا گیا ہے، اور اسی پتھر کو پھر جو ہے اسی پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، اور جیسے ہی تعمیر اونچی اونچی ہوتی جاتی تو اسی طرح سے وہ پتھر خود بخود جو ہے اونچا ہوتا جاتا. بہرحال اہل علم کی 2 رائے ہیں، لیکن صحیح جو رائے ہے وہ دوسری ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے. تو الحمدللہ یہ 2 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوئی. اس کا جو ترجمہ اور اس کا جو ہے جو حصہ تھا آسان تجوید القرآن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوئی. مجھے اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی ایپیسوڈ میں میری خدمت آپ کو میسر رہے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.